اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 3887۔ شب معراج کے حوالے سے یہ واقعہ بیان کریں گے۔ صحیح بخاری میں یہ واقعہ حدیث نمبر 3887۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شب معراج کا واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حتیم میں لیٹا ہوا تھا۔ بعض دفعہ قتادہ نے حتیم کے بجائے حجر بیان کیا ہے کہ میرے پاس ایک صاحب جبرائیل علیہ السلام آئے اور میرا سینہ چاک کیا۔ قتادہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ یہاں سے یہاں تک۔ میں نے جارود سے سنا جو میرے قریب ہی بیٹھے تھے، پوچھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس لفظ سے کیا مراد تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ حلق سے ناف تک چاک کیا۔ میں نے حضرت انس سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اوپر سے ناف تک چاک کیا۔ یہ شب معراج کی بات ہو رہی ہے۔ پھر میرا دل نکالا اور ایک سونے کا تشت لایا گیا جو ایمان سے بھرا ہوا تھا، اس سے میرا دل دھویا گیا، اس قلب کو دھویا گیا اور پہلے کی طرح رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد ایک جانور لایا گیا جو گھوڑے سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا اور سفید۔ جارود نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ابو حمزہ کیا وہ براق تھا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، اس کا ہر قدم اس کے منتہائی نظر پر پڑا تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس پر سوار کیا گیا اور جبریل مجھے لے کر چلے۔ آسمان دنیا پر پہنچے تو دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کون صاحب ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام۔ پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ بتایا گیا جبریل علیہ السلام نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کہ آپ کو انہیں بلانے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ پھر آواز آئی انہیں خوش آمدید، کیا یہ اچھے آنے والے ہیں وہ۔ پھر دروازہ کھلا اور میں اندر گیا تو وہاں یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ میں نے سلام کیا اور ان حضرات نے میرے سلام کا جواب دیا اور فرمایا جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ انہیں سلام کیجئے۔ میں نے سلام کیا اور ان حضرات نے میرا سلام کا جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید نیک نبی اور نیک بھائی۔ یہاں سے جبریل علیہ السلام مجھے تیسرے آسمان کی طرف لے کر چڑھے اور دروازہ کھلوایا۔ یہ شب معراج کی یہ واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، اللہ کے نبی۔ پوچھا گیا کون صاحب آئے ہیں؟ جواب دیا کہ جبریل۔ پوچھا گیا اور آپ کے ساتھ کون صاحب آئے ہیں؟ جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں لانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ جواب دیا کہ ہاں۔ اس پر آواز آئی انہیں خوش آمدید، کیا یہ اچھے آنے والے ہیں وہ۔ دروازہ کھلا اور جب میں اندر داخل ہوا تو وہاں یوسف علیہ السلام موجود تھے۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ یوسف علیہ السلام ہے، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید۔ کیا یہ اچھے آنے والے ہیں۔ اب دروازہ کھلا، جب میں وہاں ادریس علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ ادریس علیہ السلام ہیں۔ یہ دیکھیں نبیوں سے اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہو رہی ہے، وہ خود بیان فرما رہے ہیں، سبحان اللہ۔ انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید پاک بھائی اور نیک نبی۔ پھر مجھے لے کر 5ویں آسمان پر آئے اور دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون صاحب ہیں؟ جواب دیا کہ جبریل۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون صاحب آئے ہیں؟ جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
پوچھا گیا کہ انہیں بلوانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ جواب دیا ہاں۔ اب آواز آئی خوش آمدید، کیا یہ اچھے آنے والے ہیں؟ یہاں جب میں ہارون علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو جبریل علیہ السلام پھر جب میں وہاں موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، انہیں سلام کیجئے۔ میں نے سلام کیا اور انہوں نے جواب کے بعد فرمایا خوش آمدید نیک نبی اور نیک بھائی۔ جب میں آگے بڑھا تو وہ رونے لگے۔ کسی نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا میں اس پر رو رہا ہوں کہ یہ لڑکا میرے بعد نبی بنا کر بھیجا گیا، لیکن جنت میں اس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ ہوں گے۔ پھر جبریل علیہ السلام مجھے لے کر 7ویں آسمان کی طرف گئے اور دروازہ کھلوایا۔ اے جبریل یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ جو 2 باطنی نہریں ہیں وہ جنت سے تعلق رکھتی ہیں اور 2 ظاہری نہریں نیل اور فرات ہیں۔ پھر میرے سامنے بیت المعمور کو لایا گیا، وہاں میرے سامنے ایک گلاس میں شراب، ایک میں دودھ اور ایک میں شہد لایا گیا۔ میں نے دودھ کا گلاس لے لیا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہی فطرت ہے اور آپ اس پر قائم ہیں اور آپ کی امت بھی۔ پھر مجھ سے روزانہ 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ میں واپس ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے پوچھا کس چیز کا آپ کو حکم ہوا؟ میں نے کہا کہ روزانہ 50 وقت نمازوں کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لیکن آپ کی امت میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اتنی نمازیں پڑھ سکیں۔ میں دوبارہ بارگاہ رب تعالیٰ میں حاضر ہوا اور اس مرتبہ بھی 10 وقت کی نمازیں کم ہوئیں۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے وہی مطالبہ کیا۔ میں نے اس مرتبہ بھی بارگاہ رب تعالیٰ میں حاضر ہو کر 10 وقت کی نماز کم کرائی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے پھر گزرا اور اس مرتبہ بھی انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ پھر بارگاہ الہی میں حاضر ہوا تو مجھے 10 وقت کی نمازوں کا حکم ہوا۔ میں واپس ہونے لگا تو آپ نے پھر وہی بات کی۔ اب بارگاہ الہی میں حاضر ہوا تو روزانہ صرف 5 وقت کی نمازوں کا حکم باقی رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ نے دریافت فرمایا اب کیا حکم ہوا؟ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ روزانہ 5 وقت کی نمازوں کا حکم ہوا ہے۔ فرمایا کہ آپ کی امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی۔ میرا برتاؤ آپ سے پہلے لوگوں کا ہو چکا ہے اور بنی اسرائیل کا مجھے تلخ تجربہ ہے کہ میرے تلخ تجربہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے دربار میں پھر حاضر ہو کر تخفیف کے لیے عرض کیجیے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب تعالیٰ سے میں بہت سوال کر چکا، اب مجھے شرم آتی ہے۔ میرے بھائی یہ اللہ تعالیٰ کے نبی محبوب فرما رہے ہیں کہ اتنی نمازیں میں نے کم کروائی ہیں کہ اب مجھے شرم آتی ہے، اب میں بس اس پر راضی ہوں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جب میں وہاں سے گزرنے لگا تو ندا آئی، میں نے اپنا فریضہ جاری کر دیا اور اپنے بندوں پر تخفیف کر چکا۔ میرے بھائی یہ ہے شب معراج کا واقعہ جو صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا ہے۔ بس اس رات ہمیں ایک ہی چیز جو ہمارے حصے میں آئی وہ نماز۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب نمازی بن جائیں، ہم سب اپنا دنیا میں نماز کو اس طرح قائم کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے نبی راضی ہو جائے۔ اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی، یہ صحیح حدیث 3887 صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک مستند حدیث ہے، اور آپ کو اگر پسند آئی تو پلیز ہمارے اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور سپورٹ کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔